مشکل میں ہوں سرکار، میں مشکل میں ہوں، دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کی ہر شے ہمارے لیے عبرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ ہاں یہ گھڑی جو ہے، گھڑی یہ بھی عبرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے کہ جو منٹ یا جو سیکنڈ گزر گیا وہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا، جو سانس گزر گیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے کروفر والے آئے، بڑے بڑے تاج و تخت والے آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، لیکن چند روز تخت حکومت پر براجمان ہو کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، زمین نے ان کے جسموں کو کھا لیا، کیڑوں نے ان کے بدن کھا لیے، اور موت نے ان کو قبر میں اس طرح گمنام کر دیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ وہ زبان جو ہر وقت چہکتی تھی ان پر کیڑے چمٹ گئے، وہ آنکھیں جو ہر طرف دیکھتی تھی وہ ابل کر رخساروں پر آ گئیں، وہ پیٹ جو کبھی بھرتا ہی نہ تھا، ہر وقت حل من مزید حل من مزید کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ ہی فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو پھر کہے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا۔ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، نامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سی دھارا، پڑا رہ گیا سب یوہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب بوڑھوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بوڑھے، اب بھی تو نہیں سمجھتا، بچپن میں تو نے خوب کھل کر کھیلا، جوانی کی خوب مستیاں تو نے پائیں، اب بھی تجھے نماز کی توفیق نہیں، نادان اب بھی تو داڑھی منڈاتا ہے، اب بھی اللہ کے محبوب کا فرمان تجھے یاد نہیں آ رہا کہ مونچھوں کو چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معاف رکھو، یعنی بڑھاؤ، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ خیر مرتا تو جلدی نوجوان ہے، لیکن جو جوانی سے بچ کر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا اب بھی نہیں سمجھتا، تو اب اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اب بھی تو تاش کی گڈی لے کر بیٹھتا ہے، اب بھی تو شطرنج کھیلتا ہے، اب بھی تو ٹی وی پر ڈرامے دیکھتا ہے، اب بھی تو ناچ دیکھتا ہے، اب بھی تجھے احساس نہیں کہ اب تو تیرے پاؤں قبر میں لٹک گئے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ سمجھا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں تاب کے ہوش میں اپنے آ بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادے شیر گوئی رہے گا، نہ گروی دے شورا جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ روز جو جنازے اٹھتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر کہ جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو رکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے، غرض
ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، کیا اب بھی نہیں سمجھو گے؟ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر جاگنے کے بعد کچھ ہو نہیں سکے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، لوٹ کر آ جاؤ۔ اے بے نمازیوں، غور سے سنو۔ اے ماہ رمضان کے روزے قضا کرنے والوں، غور سے سنو۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے بازے سننے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے اپنی شلواروں اور پاجاموں کے پائچے تکبر کے ساتھ تخنوں کے نیچے لٹکانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ڈنڈی مار کر کاروبار کرنے والوں، سود و رشوت کا لین دین کرنے والوں، جوا کے اڈے چلانے والوں، منشیات کے اڈے چلانے والوں، شرابیں پینے والوں، ہیروئن پینے والوں، بے شرمی اور بے حیائی کا بازار گرم کرنے والوں، اے میری وہ ماں بہنوں جو بے پردگی کرتی ہو، فیشن پرستی کر کے گلیوں اور بازاروں میں گھومتی ہو، اور اے میرے وہ نوجوانوں جو شادیوں میں بے جا خوشی میں آ کر خوشی کی رو میں بہ کر طرح طرح کے شادیوں کے فنکشن کرتے ہو، ناجائز فنکشن کرتے ہو، ناچ گانے کی محفلیں گرم کرتے ہو۔ یاد رکھو، اگر معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا کیا کرو گے؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے محبوب ناراض ہو گئے، اگر ایمان تباہ ہو برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سخت ترین عذاب تیار رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرحمن میں ارشاد فرما رہا ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت چھٹلاؤ گے؟ تو میرے صحیح بھائیوں، جہنم کا عذاب سخت و شدید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی تپش سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ آج معمولی درد سر برداشت نہیں ہوتا، اگر یہ عذاب گلے پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ مثلا جان بوجھ کر ایک جماعت نماز کی ترک کر دی اور یہ عذاب اگر مل گیا تو ہلکا عذاب۔ اگر پائچے تخنوں سے نیچے لٹکانے کے عوض ہی عذاب ہو گیا کیا کرو؟ کہ تکبر سے جو لٹکائے تو لوگ تو شرماتے، اوپر نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اگر تکبر سے لٹکائے تو کیا کرو گے؟ حدیث ہے ایک شخص نے تکبر سے تیبند گھسیٹا، تخنوں سے نیچے ڈالا تو وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک دھنستا جائے گا۔ کیا کرو؟ اگر داڑھی منڈانے کے سبب ہی اگر آپ کی جوتیاں پہنا دی کیا کرو گے؟ ایک بار ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ لیا، اسی کے سبب اگر پھنس گئے تو کیا کرو گے؟ ایک بار فلم دیکھ لی، اسی پر پھنس گئے تو کیا کرو؟ ایک آدھ بار جھوٹ اور غیبت کے عوض پھنس گئے تو کیا کرو؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، موقع اچھا ہے، سچی توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ عبرتناک موت مرو۔ تو جو آیتیں سن کر بھی عبرت نہیں پکڑتے، یہ کافروں کی صفت ہے، جو آیتیں سن کر عبرت نہیں پکڑتے تھے۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اس سے بڑھ کر ظالم کو جسے اس کے رب عز و جل کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، شیطان کے وسوسوں سے بچو، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج سے سچی توبہ کر کے اٹھو، اس میں آپ کی آخرت کی بہتری ہے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اس حدیث کو مت بھولو کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی۔ تو بدنگاہی کرنے والے، عورتوں کو دیکھنے والے، امردوں کو بدنیتی سے دیکھنے والے اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں۔ گانے باجے سننے والوں تم بھی سن لو، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔ تو حرام سننے والوں اور حرام دیکھنے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ داڑھی منڈا کر زینت حاصل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ داڑھی والا نعوذ باللہ اس معاشرے کو اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے مطلب وہ ڈسپلن کی خاطر داڑھی منڈاتے۔ اے غیور مسلمانوں، آج سے عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، اپنی شلواروں اور پاجاموں کے پائچے ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونے دیں گے،
اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بے پردگی سے بچیں کہ حدیث شریف میں آیا کہ شب معراج اللہ کے محبوب نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، دماغ اس کا کھول رہا تھا. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا. بتایا گیا کہ یہ اپنا جسم اور زینت غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. بتایا گیا کہ یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تھی اور حیض و نفاس سے غسل نہیں کرتی تھی. لہذا ان کو بھی بے پردگی سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہائے نا فرما لیا بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل میں